آج کی میری جو خبریں ہیں وہ بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ ان خبروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا سیاسی حالات بننے جا رہے ہیں۔ بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں کہ ایوان صدر میں دو بڑے اتحادیوں میں سخت جملوں کا استعمال بھی ہوا ہے۔ اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ایک اہم ترین شخصیت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم ترین شخصیت۔ تو آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ حکومت نے اب فیصلہ کیا ہے اور اہم ترین حکومتی اتحادیوں کے درمیان یہ بات ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشل یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ٹک ٹاک۔ پاکستان کی سیاست میں بدلہ لینے کی روایت ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے۔ تو آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں کہ اب حکومت کے اندر باقاعدہ مولانا فضل الرحمان سے بدلہ لینے کی ایک نئی سازش تیار ہو رہی ہے۔ آج کی میری جو خبریں ہیں وہ بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ ان خبروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا سیاسی حالات بننے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جن کے حوالے سے بار بار یہ خبر چل رہی ہے، ذرائع سے خبر چل رہی ہے اور کچھ ذرائع سے کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اپنا ایک مسودہ دے رہے ہیں، آئینی مسودہ، جسے حکومت منظور کرے گی اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان حکومت کی حمایت کا اعلان کریں گے۔ یہ ساری چیزیں یاد کریں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان ایوان صدر میں جو ایک میٹنگ ہوئی تھی جسے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا نام دیا گیا تھا، اصل میں یہ میٹنگ فلسطین کے نام سے ضرور تھی، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان کے ارد گرد گھیرا مضبوط کرنے، مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنے اور مولانا فضل الرحمان سے حمایت لینا یہ مقصود تھا۔ تو آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ حکومت نے اب فیصلہ کیا ہے اور اہم ترین حکومتی اتحادیوں کے درمیان یہ بات ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جس طرح اینڈ ٹائم پر ان کے ساتھ خاط کیا، جس طرح اینڈ ٹائم پر ان کی آئینی ترمیم پر ان کو ذلیل کیا، باقاعدہ آئینی ترمیم کو منسوخ کرنا پڑا، حکومت کے تمام ارادے ملیاں میٹ ہو گئے، حکومت اور حکومت کے ساتھ دینے والے تمام کے تمام افراد اس میں ناکام ہو گئے۔ اب اس ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بہت جلد ایک بڑا ہاتھ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے باقاعدہ ان کی ترامیم لی جائیں گی اور انہیں کہا جائے گا کہ ان ترامیم کو ہم باقاعدہ حصہ بناتے ہیں اس آئینی پیکج کا یا اس آئینی ترمیم کا جسے آئینی ترمیم کے نام سے لایا جا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو مطمئن کر کے مسودہ مولانا فضل الرحمان کو دکھانے کے بعد مولانا فضل الرحمان کی حمایت سے اس آئینی پیکج کو پاس کرانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر وہ آئینی ترمیم یا آئینی پیکج جو بھی اس کو نام دیا جائے، اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر بھی ٹھیک، اگر وہ پاس نہیں ہوتا تو دونوں صورتوں میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک بڑا ہاتھ ہونے جا رہا ہے۔ مصدقہ ذرائع کہتے ہیں کہ اہم ترین حکومتی ذمہ داران سے لے کر دیگر افراد جو پہلی بار شکست سے دوچار ہوئے تھے مولانا، وہ اس کی ذمہ داری مولانا فضل الرحمان پہ ڈال رہے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مولانا کے ساتھ ایک دفعہ پھر وہی کیا جائے جو پی ڈی ایم میں جب الیکشن شروع ہوئے تھے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کو اگر کوئی انہوں نے آفر کر رکھی ہے تو اس آفر پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان سے حمایت لینے کی صورت میں حمایت کے بعد مولانا فضل الرحمان کو پھر کھڈے لین لگا دیا جائے گا، یعنی مولانا کے ساتھ ایک بڑا ہاتھ کرنے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس حوالے سے مولانا کے قریبی حلقوں کو اس بات کی خبر ہو چکی ہے، جس کے بعد مولانا کے قریبی حلقوں نے مولانا فضل الرحمان سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ
پہلے والے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں، اور اگر آپ پہلے والے موقف پر ہی قائم رہتے ہیں تو اس سے نہ صرف ہمارا ووٹ بینک بڑھے گا بلکہ آنے والے وقتوں میں ہم بہت اس سے آگے جا سکتے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ہمیں اس پر ایک بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ آنے والے وقتوں میں ہمیں اس پر ایک بہت بڑا ہمیں اس پر سرپرائز بھی مل سکتا ہے، ہم بڑی اکثریت سے جیت بھی سکتے ہیں۔ اور اگر ہم حکومت کی حمایت میں گئے تو نہ صرف حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ ہاتھ ہوگا بلکہ عوام کے اندر بھی ہمارے خلاف نفرت پیدا ہوگی۔ یہ بات مولانا کی طرف سے ان کے قریبی حلقے مولانا کو سمجھا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کر رہے ہیں کہ مولانا کی ہر بات کو حرف بہ حرف مان کر ایک دفعہ مولانا کو راضی کیا جائے، اس کے بعد جب آئینی ترمیم ہو جائے تو آئینی ترمیم میں ترامیم مزید کرنے کے لیے انہیں پھر مولانا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک پوری پلاننگ ہے کہ مولانا کی پیشگی کی چیزوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور مولانا کے ساتھ ایک بڑا خط بھی کیا جائے گا۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں کہ ایوان صدر میں 2 بڑے اتحادیوں میں سخت جملوں کا استعمال بھی ہوا ہے۔ اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ایک اہم ترین شخصیت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم ترین شخصیت میٹنگ شروع ہونے سے پہلے جب آمنے سامنے ہوئے تو نون لیگ کی اہم ترین شخصیت نے پیپلز پارٹی کی اہم ترین شخصیت کو کہا کہ آپ کے مشن کا کیا بنا؟ آپ نے جو مشن وزیر اعظم بننے کے لیے شروع کر رکھا ہے، آپ جو ہماری پیٹھ میں چورا گھونپنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ جو ہمیں بالکل اس وقت نیچے گرانا چاہتے ہیں جب ہمیں اس بات کا علم بھی نہ ہو، تو آپ بتائیے کیا بنا ہے آپ کے مشن کا؟ مصدقہ ذرائع کہتے ہیں کہ اس پر پیپلز پارٹی کی اہم ترین شخصیت نے کہا کہ ہم آپ کو گرانا نہیں چاہتے، آپ تو پہلے ہی گرے ہوئے ہیں۔ آپ کی ناکامی، آپ کی بے انتہا ناکامیاں جو ہیں اس کی وجہ سے اب آپ کو اقتدار کے مسقط میں نہیں رہنا چاہیے، اور ہم جو کر رہے ہیں یہ سیاست میں ہوتا ہے۔ سننے میں آئے کہ اس جملے کے بعد دونوں شخصیات میں سخت ترین طلب کلامی ہوئی، اور اوپر سے ایک اہم ترین سیاسی شخصیت نے دونوں کو خاموش کروا دیا، جس کے بعد دونوں شخصیات فلسطین کے حق میں ہونے والی قرارداد، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہونے والی میٹنگ، ان دونوں کے بعد بھی آپس میں سلام دعا لیے بغیر روانہ ہوئے۔ صرف تصویروں کی حد تک نظر آ رہا ہے کہ یہ آپس میں ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اگلی خبر آپ کو دے رہا ہوں، تحریک انصاف نے آئینی ترمیم کو کس طرح روکنا یا ناکام بنانا ہے، اس کی حکمت عملی مکمل کر لی ہے۔ اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کو عوامی پریشر، آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ کے اندر، آئینی ترمیم کو سینٹ کے اندر، آئینی ترمیم کو دیگر معاملات میں کس طرح ناکام بنایا جائے گا، کس طرح اس کو روکا جائے گا، اور کس طریقے سے اس پہ تحریک انصاف اپنی کامیابی حاصل کرے گی، اس کے لیے تحریک انصاف نے اپنی حکمت عملی بنا لی ہے، اور اس حکمت عملی پر جیسے ہی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کا اعلان ہوگا، تحریک انصاف ایک بڑا سرپرائز دے گی۔ کیا ہوگا سرپرائز بتائیں گے آپ کو اگلے بلاک میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔